السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ سے غافل کر دینے والی بات کو خریدتے ہیں تاکہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے رستے سے گمراہ کر دیں بغیر علم کے، اور وہ اس کو مذاق بنائیں. ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. محترم بھائیوں، آج 6 فروری اور لاہور کے اندر ایک جشن منایا جا رہا ہے جس کو جشن بسنت کا نام دیا گیا ہے. آج اس حوالے سے چند ایک باتیں آپ احباب کے سامنے عرض کرنی ہیں. محترم بھائیوں، اسلام عبادات کے مجموعے کا نام نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ اسلام تو بھئی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا نام ہے، اور اسلام انسانی ثقافت سے، اس کے رواجوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا، انسان اپنی ثقافت کو اختیار کرنے میں، رسم و رواج کو اختیار کرنے میں بالکل آزاد ہے، تو گویا وہ اسلام کو مکمل دین نہیں سمجھتا، وہ اسلام کو ناقص دین سمجھتا ہے. کیا ہر مسلمان یہ نہیں مانتا کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے؟ ضابطہ حیات کسے کہتے ہیں؟ ضابطہ حیات فقط نماز تو نہیں ہے، زندگی نماز کا تو نام نہیں ہے، زندگی فقط روزہ رکھنے کا نام تو نہیں ہے، زندگی صرف حج کر لینے کا نام تو نہیں ہے. زندگی کے اندر تو 24 گھنٹے 12 مہینے ساری زندگی لمحہ بلمحہ تبدیلی ہوتی ہے. ہر اس تبدیلی کو، ہر ایونٹ کو گزارنے کا نام زندگی ہے. اور اگر اسلام ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے حوالے سے مکمل تعلیمات نہیں دیتا
اور وہ صرف نماز کے حوالے سے، روزہ کے حوالے سے، حج کے حوالے سے تعلیم دیتا ہے تو اسے ایک مکمل دین نہیں کہا جا سکتا، اسے ضابطہ حیات کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ عجیب اتفاق ہے کہ ویسے تو مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، سبھی مانتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات رکھتا ہے، لیکن جب رسم و رواج کی بات آتی ہے، ثقافت کی بات آتی ہے، تو کہتے ہیں جی اسلام ہر بندے کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، یہ ثقافتیں تو معاشروں کی ہوتی ہیں، ثقافتیں تو علاقوں کی ہوتی ہیں، ہر علاقے کی اپنی اپنی ثقافت ہے اور اس میں آزاد ہیں۔ میں نے بڑا مطالعہ کیا اس حوالے سے کہ شاید کوئی ایسی دلیل مجھے مل جائے کہ انسان تہذیب، تمدن، ثقافت، رسم و رواج کو اپنانے میں اسلام کے اندر آزاد ہے، تو مجھے کوئی دلیل نہیں ملی۔ جب اسلام ایک انسان قبول کرتا ہے تو اس بات پر بیعت کر لیتا ہے کہ میری زندگی کا اٹھنا بیٹھنا، میرا سونا جاگنا، میرا چلنا پھرنا، میرا خاموش ہونا اور میرا گفتگو کرنا، یہ سارا اسلام کے تابع ہوگا، اس سے باہر نہیں جاؤں گا۔ یہ انسان اس بات پر بیعت کر کے اسلام میں داخل ہوتا ہے، اے اللہ میں تیرا فرما بردار ہو گیا ہوں، قل ان صلاتی ونسکی ومحیاج ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی۔ یہ تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ نماز قربانی اللہ کے لیے، ساتھ ہی اللہ نے اپنے پیارے حبیب سے یہ بات کہلوائی کہ اس امت کو یہ بات سمجھا دیجئے، پھر اس کو قرآن مجید کی آیت بنا کر بھی نازل کر دیا، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تمہاری نماز اور قربانی فقط اللہ کے لیے نہیں، تمہاری زندگی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، تمہارے رسم و رواج اللہ کو راضی کرنے والے ہونے چاہیے، تم جو کام کر رہے ہو وہ اللہ کی رضا اس سے مطلوب ہونی چاہیے، تم آزاد نہیں ہو ان رسم و رواجوں میں، تمہاری ساری زندگی تم نے اپنے رب سے اس کی تجارت کر لی ہے، ساری زندگی رب کے حوالے کر دی ہے، اب تم اس میں خود مختار نہیں ہو، اب آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ پھر اس حدیث کا معنی کیا ہوا؟ اگر ہم آزاد تھے رسم و رواجوں میں اور اپنے معاملات میں آزاد تھے، اسلام صرف ہمیں نماز اور روزہ سکھاتا تھا، تو پھر اس حدیث کا معنی مجھے نہیں سمجھ آتا، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، کہ مومن کے لیے تو دنیا قید خانہ ہے اور جنت کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ اگر تو مسلمان آزاد تھا تو یہ قید خانہ کیسا ہے؟ کس قید خانے میں آپ کو جشن منانے کی اس طرح سے اجازت دی جاتی ہے اور بیہودگی کرنے کی اس طرح اجازت دی جاتی ہے؟ اسلام کے اندر مسلمان آزاد نہیں ہے، ہاں اسلام کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے یہ آزاد ہے، جس دائرہ کار کے اندر اسلام اجازت دیتا ہے اس دائرہ کار کے اندر یہ اپنے رسم و رواج بھی کر سکتا ہے، اپنی ثقافت جس حد تک اسلام اس کو اپنی ثقافت پہ عمل کرنے کی اجازت دیتا ہے اس حد تک یہ اپنی ثقافت کو بھی اپنا سکتا ہے۔ یہ آپ لباس پہنے ہوئے ہو، یہ عربوں کا لباس نہیں ہے، لیکن اسلام اس لباس کو اس پر پابندی نہیں لگاتا، یہ اسلامی ثقافت کے اندر ہے، کیونکہ اسلام نے لباس کے لیے حدود متعین کی ہے کہ سطر کا چھپا ہونا، لباس نہیں بتایا کہ لباس کیسا ہونا چاہیے، کہا سطر چھپ جائے ایسا لباس ہونا چاہیے، ساتر ہونا چاہیے، جو سطر چھپا دے وہ لباس ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ بھی لباس ٹھیک ہے، آپ نے پہنا وہ بھی ٹھیک ہے، عربوں کا بھی ٹھیک ہے، افریقہ کے ممالک کا لباس اور طرز کا ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اسلام ایک دائرہ کھینچتا ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنے رسم و رواج کو بھی ادا کر سکتے ہیں، ثقافت کو بھی۔ جہاں پر اسلام کی کھینچی ہوئی حدود سے آپ کے رسم و رواج باہر جائیں گے، آپ اس سے باہر کی ثقافت کو قبول کریں گے تو آپ اسلام کی حدود کو توڑنے والے ہوں گے۔ محترم بھائیوں، ویسے تو سارے یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق، اللہ سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں، یہ اتنا بڑا یہاں پہ میلہ ہو رہا ہے اور افسوس یہ ہے کہ حکومتی سرپرستی میں ہو رہا ہے۔ اب ذرا اس کی اگر ہم تاریخ دیکھیں کہ تاریخ کیا ہے تو آپ خود بھی اس کو سرچ کیجئے، میری باتوں پہ یقین نہ کیجئے، میں کہتا ہوں ہر جو میرے پیچھے جمعہ پڑتا ہے وہ خود سرچ کرے، تحقیق کرے۔ یہ یقینی بات ہے کہ یہ ہزاروں سال سے یہ بسنت چلی آ رہی ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، واقعتاً یہ ہزاروں سال سے چلی آ رہی ہوگی۔ جب میں نے اس کے بارے میں تحقیق کی، سرسوتی غالباً دیوی کا نام ہے ہندوؤں کی، نام میں مجھے کچھ پڑھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے کیونکہ میں ان کی زبان نہیں جانتا۔ سرسوتی دیوی ہے ان کی، اس کی جو پیدائش کا دن ہے، یہ پیدائش کا دن اس کا موسم بہار کے آغاز میں آتا تھا، تو اس دن یہ ہندو اس دن کو بطور بسنت کے منایا کرتے تھے، اس دیوی کے برتھ ڈے کے طور پہ، اور بڑا عرصہ یہ چلتا رہا۔
آپ نے کبھی سوچا کہ بسنت اگر آپ جنوبی پنجاب کا دورہ کریں، بہاولپور جائیں، ڈیرہ غازی خان جائیں، آپ کو بسنت نہیں ملے گی وہاں پہ لوگ نہیں اڑاتے، اس کا رواج ہی نہیں ہے۔ اس طرح آپ شمالی پنجاب کے دور علاقوں میں چلے جاؤ، آپ کو وہاں پہ اس کا نہیں رواج ملے گا۔ اگر تو یہ پنجاب کا ایک تہوار تھا تو پورے پنجاب میں ہونا چاہیے تھا، یہ صرف لاہور اور اس کے گرد و نواح میں کیوں ہے، پورے پنجاب کے اندر کیوں نہیں؟ تو اس کی ایک تاریخ ہے، ایک ہسٹری ہے، جس کی وجہ سے یہ لاہور تک محدود ہے اور اس کے گرد و نواح تک باہر نہیں نکلا، اور یہ طبقہ اوپر والا بھی جانتا ہے اس بات کو۔ ایک تو بنیاد اس کی وہ ہے کہ وہ اسے بسنت پنجمی کہتے تھے اور اس کو منایا کرتے تھے اس کے برتھ ڈے کے طور پر اس دیوی کے۔ دوسری بنیاد 1700 کی جو دہائی تھی، اس کے اندر 1734 عیسوی میں، اور یہ باقاعدہ تاریخ کا حصہ ہے یہ واقعہ، سیالکوٹ کا ایک ہندو تھا حقیقت رائے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، اور ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی گستاخی کی۔ اس کا مقدمہ چلا، قاضی نے اسے سزائے موت سنا دی۔ اب کچھ ہندو، اس وقت لاہور کا گورنر تھا زکریہ خان، اس کے پاس آئے، جی آپ اس کی سزا کے حوالے سے کچھ کریں، اس کو معاف کر دیں۔ دو اسے آپشن دیے گئے، یا تو اسلام قبول کر لو، نہیں تو پھر یہ سزا ہوگی۔ حقیقت رائے اپنے جرم کا اعتراف کر چکا تھا اور اس نے ہندو مذہب چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ زکریہ خان ایک غیور مسلمان تھا، اس نے اپنے فیصلے کو تبدیل نہیں کیا، اور جہاں پہ آج کل یہ انجینئرنگ یونیورسٹی ہے، یہاں پہ ایک کالج ہوا کرتا تھا، اس کالج کے اندر حقیقت رائے کو پھانسی چڑھا دیا گیا۔ اس وقت ہندوؤں نے، کیونکہ حقیقت رائے کی جو بیوی تھی وہ سکھ تھی، ہندوؤں اور سکھوں نے اس کی یادگار کے طور پر، ایک احتجاج کے طور پر کہہ لیجئے، اس کی قربانی کو، جو ان کے نزدیک ہے، ہمارے نزدیک تو وہ لعنتی موت مرانا، ان کے نزدیک جو قربانی ہے اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے انہوں نے یہ لاہور کے اندر اور اس کے گرد و نواح میں بسنت کا میلہ منایا۔ اور یہ لاہور کے 3 بڑے بڑے پوائنٹ پر یہ میلہ لگا کرتا تھا، اور یہ سارا وہاں سے شروع ہوا۔ ایک اس کی تاریخ لاہور کی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایک مسلمان ہو اور ایک ایسے جشن کی وہ حمایت کرے، یا ایسے جشن کو منائے کہ جس کی تاریخ میں رسول کریم کی گستاخی بھی شامل ہو اور صحابہ کرام کی گستاخی بھی شامل ہو، اور ایک مسلمان جرت کرے اور جشن کو منانے کی۔ پھر صرف جرت نہ کرے، میں نے جو آج صبح کی اخبار پڑھی، ایکسپریس نیوز، میں نے وہاں پہ یہ خبر پڑھی اتنی سی کہ تقریباً 1.5 ارب کے قریب خریداری ہو چکی ہے بسنت کے حوالے سے، جو عوام الناس نے کی ہے۔ 1.5 ارب جو صرف خریداری ہوئی ہے۔ میں ان چھتوں کی باتیں نہیں کر رہا جو 2-3 کروڑ میں چھتیں بک ہوئی ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا۔ میں صرف وہ پتنگے اور وہ ڈورے جن سے پتہ نہیں کتنے ماں کے بیٹے ہلاک ہوں گے، جو کہ آج صبح تک خبر یہ تھی کہ رات ایک نوجوان 25 سالہ لاہور کا، وہ پتنگ پکڑتے پکڑتے کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہوا ہے، اور اس کے ساتھ 10 افراد جن میں بچے بھی شامل ہیں وہ زخمی ہاسپٹل کے اندر داخل ہیں۔ یہ ایک رات ہوئی ہے ابھی بسنت کو شروع ہوئے اس کھیل کو۔ مسلمان کیسے اس کھیل کو اپنا سکتا ہے کہ جس کی تاریخ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی شامل ہو، اور مسلمان اس کو بڑے جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ اور آج ساری اخبارات کے پہلے پیج میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے کہ آج خوشیاں اڑ رہی ہیں، پتنگیں نہیں اڑ رہی۔ نہیں بھائی، یہ خوشیاں نہیں، یہ غیرت کا، مسلمانوں کی حمیت کا خون کر کے ہندوؤں کی خوشیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے، میں نے ایک کتاب میں پڑھا 2001 کی جو جنگ اور نوائے وقت کی اخبار تھی، اس کے اندر 20 فروری کی تاریخ تھی 2001 والے دن جو اخبار آیا تھا، اس پر لکھا تھا بال ٹھاکرے، جو کہ ہندوؤں کا ایک بہت بڑا رہنما گزرا ہے، اس نے کہا کہ لاہور کے اندر بسنت کا منایا جانا ہندو مذہب کی ایک عظیم کامیابی ہے۔ یہ بال ٹھاکرے کہہ رہا ہے، اور چونکہ میں نے حوالہ دیا ہے 20 فروری 2001، آپ نیٹ سے نکال لیں ریکارڈ میں، اور اس کا بال ٹھاکرے کا بیان نوائے وقت اور جنگ اخبار سے دیکھ سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ ہندو مذہب کی عظیم کامیابی ہے کہ مسلمانوں نے لاہور کے اندر یہ تہوار منایا ہے۔ اور اگلا جملہ بڑا خطرناک تھا، وہ کہتا ہے اگر یہ تہوار تقسیم ہند سے پہلے یہ منا لیتے، ان کی لاکھوں جانیں بچ سکتی تھی۔ یہ لاکھیں جانیں گئی ہیں، یہ بڑھ سکتی تھی اگر یہ تہوار منانا شروع کر دیتے۔ مسئلہ اور رولا ہی یہ تھا، ہم ان کی ثقافت سے الگ ثقافت رکھتے تھے، ان کی تہذیب سے الگ ہماری تہذیب سی، ان کی شناخت سے الگ ہماری اپنی شناخت تھی۔ اگر ہم نے انہی کی شناخت کو اپنانا تھا، انہی کی تہذیب کو اپنانا تھا، پھر لاکھوں شہداء نے قربانیاں کی دی۔
اتنے ماؤں کے بچے کیوں قربان کیے گئے؟ ملک پاکستان کو الگ حاصل ہی کیوں کیا گیا؟ اگر ہم نے اس ملک کے اندر بھی ہندوانہ رسم و رواج کو اپنانا تھا، ان کی تہذیب کو اپنانا تھا، ان کی ثقافت کو اپنانا تھا، پھر یہ ملک ہی حاصل نہ کرتے۔ اتنے لاکھوں شہداء اور اتنی عورتوں کی عصمت دری، سب کچھ ہم نے برداشت کیا کہ ایک ملک لیں گے، اس ملک کو اسلام کی تجربہ گاہ بنائیں گے، اس ملک کے اندر ہماری اپنی ثقافت ہوگی، ہماری اپنی تہذیب ہوگی، ہمارے اپنے رسم و رواج ہوں گے۔ ہم ہندوؤں کے رسم و رواجوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، ان کی ثقافت سے ہم بیزار ہیں، ان کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا مذہب الگ، شناخت الگ، ثقافت الگ، رسم و رواج الگ ہیں، لیکن آج یہاں ملک پاکستان میں آ کر بھی آزادی حاصل کر کے ہمارا شادی کا معاملہ ہو تو رسم ہندوانہ ہوتی ہیں، ہمارا کوئی جشن ہو تو رسم ہندوانہ ہوتی ہیں، سارا کچھ تو ہندوؤں والا کرتے ہیں۔ یہ ملک پاکستان پھر حاصل ہی کیوں کیا گیا؟ محترم بھائیوں، اس جشن اور اس بسنت کے اندر جو سب سے بڑی قباحت ہے، وہ قباحت ہے انسانی جانوں کا ضیاع۔ شاید ہر ایک جو یہ بات سنتا ہے کہ پتنگ بازی میں انسانی جانیں جاتی ہیں، وہ شاید اس کو اتنا اپنے ہاں کوئی سی اہمیت نہیں دیتا۔ ذرا تصور کیجئے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا والد ہے، آپ کو کال آتی ہے، جی اس وقت ہم اس روڈ پہ موجود ہیں اور آپ کا بیٹا اس کے گلے پہ ڈور پھری اور یہاں پہ فوت ہو گیا ہے، آ کے ڈیڈ باڈی لے جائیے۔ مجھے بتائیے کہ وہ بچہ جو میٹرک کی تیاری کر رہا تھا، وہ بچہ جس کے جسم میں کوئی بیماری نہیں تھی، وہ بچہ جس کے بارے میں آپ نے بڑی امیدیں وابستہ کی تھی، آپ پر کیا گزرے گی؟ کیا آپ پھر بھی اس کھیل کی اجازت دیں گے؟ اور کیا یہ معاشرہ اس کھیل کو اس والد کی نظر سے قبول کر لے گا؟ ہمیں شاید بڑا آسان لگتا ہے کہ جانے ایک بندہ ہی تو مرا ہے، 10 بندے ہی تو مرے ہیں۔ وہ حدیث بڑی اہمیت کے حامل ہے، لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مسلم۔ ایک مسلمان آدمی کے قتل ہونے سے پوری دنیا کا برباد ہو جانا اللہ کے نزدیک آسان ہے۔ یہ ہلکا معاملہ کہ دنیا برباد ہو جائے، ایک مسلمان کا قتل اس سے بھی بھاری چیز ہے۔ ہمارے لیے تو بالکل معمولی سی چیز بن گئی ہے۔ حکومت پنجاب کو کیا پتہ نہیں ہے، اس کے پاس پچھلی ہسٹری نہیں ہے کہ جب بھی بسنت منائی گئی ہے پتہ نہیں کتنے ماؤں کی گودیں اجڑ گئی، کتنے ماؤں کے لال قبروں کے سپرد ہو گئے، کیا اس کے پاس ڈیٹا نہیں ہے؟ میں دیکھ رہا تھا پچھلا ریکارڈ، یہ جو ڈور ہوتی ہے نا، یہ کرنٹ اس کے ذریعے جاری ہو جاتا ہے، مطلب جب وہ ڈور تار کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے تو اس کے اندر کرنٹ آ جاتا ہے، تو اس کے ذریعے سے کئی بندے مرتے ہیں۔ اور صرف بندے نہیں مرتے، جب ایک ڈور کئی تاروں پہ بیک وقت پڑتی ہے تو اس کے ذریعے ٹرانسفارمر اور بجلی کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ میں پڑھ رہا تھا ایک دن میں 21 لاکھ کا اس وقت لاہور میں واپڈا کو نقصان ہوا تھا، یہ غالباً 2004 کی بات ہے۔ 21 لاکھ اس وقت بڑی بات تھی، تو یہ ایک دن کا نقصان تھا واپڈا کو۔ ایسے کھیل کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعبہ ہمارے نزدیک بڑی حرمت والی چیز ہے۔ اللہ کے رسول نے کعبے کی طرف دیکھا، کہا ما اطیبکی واطیب ریحک، اے کعبہ تو کس قدر پکیزہ ہے، تیری کس قدر خوشبو عمدہ ہے، تیری عظمت کے کیا کہنے۔ والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسلمان کی عزت اور اس کی خون کی حرمت تجھ سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ ہے مسلمان کہ جس کے گلے پہ ڈور پھر جاتی ہے، اور یہاں پہ وہ سیفٹی راڈ لگائے گئے موٹر سائیکلوں پہ۔ اور جو رات کی خبریں تھی، رات تک جو میں نے دیکھی کہ 2 بھائی وہ موٹر سائیکل پہ سوار تھے، جا رہے تھے، ان کا سیفٹی راڈ بھی لگا ہوا تھا، ڈور کی وجہ سے دونوں زخمی ہیں اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ یہ وہ ایک راڈ کیا کرے گا؟ وہ لازمی تو نہیں کہ وہ ڈور آگے سے آئے گی، وہ راڈ سے اگلی طرف بھی تو آ سکتی ہے۔ یہ کیسے آپ نے گمان کر لیا کہ وہ نچلی سطح پہ ہوگی تو پھر ایسے آئے گی؟ ہو سکتا ہے پچھلا بندہ اس کا شکار ہو جائے۔ ایسا کھیل جس سے انسانی جانیں محفوظ نہیں ہیں، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، بے شک جس بندے نے کسی جان کو قتل کر دیا بغیر جان کے بدلے کے، یا زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے قتل کر دیا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے کسی کو زندگی دی تو گویا اس نے تمام انسانیت کو زندگی دی۔ اس لیے محترم بھائیو، پہلی سب سے بڑی قباحت تو یہ ہے کہ اس کھیل کے نتیجے میں انسانی جانیں ضائع ہوتی ہیں۔ دوسری بڑی قباحت اس کے اندر یہ ہے کہ یہ فضول خرچی ہے۔ مجھے بتاؤ کہ 2 کروڑ کی چھت، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو مال کمایا آپ اس کے مکمل مالک ہیں؟
نہیں، آپ امانت دار ہیں۔ اللہ اس مال کا مالک ہے، اس نے وہ مال آپ کے سپرد کیا ہے اور اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ کہاں کہاں استعمال کرنا ہے۔ ایک دن آنا ہے، اس نے اپنے مال کا حساب لینا ہے، آپ اپنے مال میں آزاد نہیں ہیں۔ یہ مت سوچئے کہ آپ کو جو مال دیا گیا ہے آپ کی جیب میں یا گھر میں پڑا ہے آپ اس پر مکمل تصرف رکھتے ہیں اور اس کو جیسے چاہے استعمال کریں، ہرگز نہیں۔ کیا آپ نے وہ حدیث رسول نہیں سنی ہے؟ قیامت کا دن ہوگا، بندہ اپنے رب کے سامنے پیش ہوگا، بندہ اپنا قدم نہیں ہلا سکے گا حتیٰ یسأل عن خمس، یہاں تک کہ اللہ سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ لے گا۔ ان میں سے ایک سوال کیا ہوگا؟ عن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، بتا بندے یہ مال کمایا کہاں سے تھا اور خرچ کہاں پہ کیا۔ اگر تو ہم مال میں آزاد ہیں تو پھر یہ سوال بنتا نہیں ہے۔ اللہ کا یہ سوال کرنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ یہ مال جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اس کے خرچ کے اندر تم آزاد نہیں ہو، اسے صرف حلال جگہوں پہ اللہ کی رضا والے کاموں میں خرچ کر سکتے ہو۔ اس کے ذریعے شراب نہیں خریدی جا سکتی، اس سے اللہ کی نافرمانی کی اشیاء نہیں خریدی جا سکتی، صرف وہ چیزیں خریدی جا سکتی ہیں جو حلال ہیں اور اللہ کی رضامندی والی ہیں، اس کے علاوہ تم اس کے ساتھ نہیں کر سکتے، آزاد نہیں ہو۔ اللہ سوال کرے گا، بتا بندے تجھے مال دیا تھا، اس وقت تیرے ہمسائے میں پتہ نہیں کتنے ہمسائے بھوکے ہوں گے جس وقت تو نے 2 کروڑ کی چھت بسنت کے لیے تو نے بکنگ کروائی اس کی۔ بدے بتا جب تو 5-5 ہزار 10 ہزار بسنت پہ لگا رہا تھا، تیرا ہمسایہ اس کے بچوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، جوتے نہیں تھے، سردی کا مہینہ تھا، غزہ کے بچوں کے پاس کپڑے نہیں تھے، ان کے پاس ان کے حالات خراب تھے، اور تیری یہ عیاشیاں کیا تجھے زیب دیتی تھی؟ اللہ کے ہاں ہم کیا جواب دیں گے؟ قرآن مجید نے فضول خرچی کرنے والوں کے بارے میں 2 لفظوں میں فیصلہ سنایا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ یہ جو فضول خرچی ہے نا، یہ حلال چیزوں کے اندر بھی جائز نہیں ہے۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور حد سے اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ انہ لا يحب المسرفین، اللہ حد سے تجاوز کرنے والے، فضول خرچی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہی نہیں ہے۔ اب کھانا پینا حلال ہے لیکن اس کے اندر بھی فضول خرچی، اللہ کہتا ہے ایسے بندے مجھے محبوب ہی نہیں ہے، مجھے پسند ہی نہیں ہے۔ اگر حلال کام کے اندر فضول خرچی جائز نہیں ہے تو حرام کام جو انسانوں کی قاتل کھیل ہے اس کے اندر فضول خرچی، فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی، مبذرین کہتے ہیں جو حرام کام میں فضول خرچی پیسہ لگاتے ہیں، بے شک جو فضول خرچی کرنے والے ہیں یہ شیاطین کے بھائی ہیں، یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ رحمان کے بندے ہیں ہی نہیں ہیں۔ تو اس لیے محترم بھائیو، دوسری اس میں یہ وجہ ہے آپ جو پیسے یہاں پہ لگائیں گے اگر آپ اس کو جائز سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ پیسے لگائیں، لیکن ساتھ ہی اللہ نے جو قیامت والے دن سوال کرنا ہے نا، بتا بندے تو نے یہ خرچ کہاں پہ کیا تھا مال، اس کا جواب پھر ریڈی خود ہی آپ نے کرنا ہے، اور کر لیجئے کہ میں اللہ کو بھی مطمئن کر لوں گا۔ دنیا میں بندہ دوسرے بندوں کو بڑی منطقیں لڑا کے اور طویلیں کر کے اور عقل کے ذریعے سے ہوشیار بن کے لوگوں کو تو سمجھایا جا سکتا ہے نا، کہ اللہ کو آپ سمجھا پائیں گے؟ اگر تو آپ اس حیثیت میں ہیں کہ ہم اللہ کو بھی مطمئن کر لیں گے تو ٹھیک ہے، پھر یہ جرات کر کے دیکھ لیجئے۔ محترم بھائیوں، اس حوالے سے تیسری چیز ہمسایوں کو تنگ کرنا ہے۔ یہ کھیل ایسا گندا کھیل ہے کہ اس دن پتہ نہیں کتنے ہمسائے آپ کے خلاف بد دعائیں کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب پہلے بسنت ہوا کرتی تھی تو میں چھوٹا تھا، ہمارے ساتھ ہمسائے تھے تو وہ چھت پہ بسنت مناتے تو بہت بڑا ڈیک انہوں نے لگایا ہوتا، بیہودہ اس پہ گانے چل رہے ہوتے، اور جو ان کا شور ہوتا تھا مجال ہے کہ گھر میں سو بھی سکے بندہ، اس قدر شور ہوتا تھا اور گانے چلے ہوئے ہیں، اور ان کو جا کے سمجھائے نا کہ اللہ کے بندے تم نے جو کرنا ہے وہ تو کر لو نا، ہمسایوں کو تو نہ تنگ کرو، تو وہ اس پر لڑ پڑتے تھے۔ یہ اتنا جذباتی معاملہ بن چکا تھا۔ کیا یہ لوگ وہ احادیث بھول گئے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، یہ قسمیں اٹھانے والے اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کے شر سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے، جس کی شرارتوں سے جس کا ہمسایہ اس سے محفوظ نہیں ہے نا، وہ مومن ہی نہیں ہے۔ اور یہ قسم ایک مرتبہ نہیں، رسول کریم ایک مرتبہ اٹھاتے تبھی ہمیں یقین تھا۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ وحی الہی پہ مشتمل ہے، آپ اپنی خواہش سے نہیں بولا کرتے، ہمارا یقین ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ کہا اللہ کی قسم جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں وہ مومن نہیں ہے۔ کیا لوگوں نے وہ احادیث بھلا دی ہے کہ آپ کے پاس ایک آدمی کہنے لگا اللہ کے رسول ایک عورت ہے، بڑے نوافل ادا کرتی ہیں، بڑی فرض نمازیں پابندی سے پڑھتی ہے،
اور صدقہ بھی بہت کرتی ہے، لیکن اس کا ہمسایہ اس سے تنگ ہے، فرمایا جہنمی ہے۔ پھر کہ اللہ کے رسول ایک عورت ہے بس فرائض پورے کرتی ہے، نوافل کچھ زیادہ نہیں، صدقہ بھی بس پنیر کا دیتی ہے، ہلکی سی چیز کا، بڑا صدقہ بھی نہیں دیتی، لیکن اس کے ہمسائے اس کی شرارتوں سے محفوظ ہے، فرمایا جنتی ہے۔ یہ ہمسایوں کا معاملہ کوئی اتنا ہلکا معاملہ تو نہیں ہے کہ آپ شور شرابہ کریں اور گدھوں کی طرح آوازیں نکالیں اور سمجھے کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم تو اپنی چھت پہ کر رہے ہیں نا۔ بھائی چھت، آپ کی آواز تو آپ کی چھت تک محدود نہیں ہے نا، آپ کی آواز تو دوسرے گھر میں بھی جا رہی ہے۔ اور پھر اس کے اندر ایک خباثت اور بھی ہے کہ جب چھتوں پہ چڑھتے ہیں تو کئی ہمسائے جو امیر نہیں ہیں، غریب گھرانے ہیں، جن کی سنگل سٹوری گھر ہے، ان کے گھروں کے اندر نظر پڑتی ہے، وہاں پہ پردہ دار بیٹیاں بیٹھی ہوتی ہیں کہ جنہوں نے کبھی کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھایا، یہ بدبخت وہاں چھت پہ چڑھتے ہیں اور صرف ان کا دھیان آسمان پہ نہیں ہوتا، کئی ایک بیٹیوں کو تاڑ رہے ہوتے ہیں یہ لوگ۔ کہ اسلام ایسے کھیل کی اجازت دے سکتا ہے جس سے بیٹیوں کی عزت محفوظ نہ ہو، جس سے انسانی جانیں محفوظ نہ ہو، جس سے ہمسائے محفوظ نہ ہو؟ کہ ایسی کھیل کی اجازت اسلام دے سکتا ہے؟ سوچا بھی کیسے جا سکتا ہے ایسے کھیل کے بارے میں اور ایسے تہوار کے بارے میں؟ یہ جو بڑا بڑا شور، عجیب آپ کو اسلام کیسا مذہب ہے؟ یہ قرآن مجید مسلمانوں کی کتاب ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قرآن زیادہ اونچا نہ پڑھو کہ تمہارا قرآن کی وجہ سے دوسرا بندہ ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ منع ہے بھائی، کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، تم بلند آواز سے زیادہ قرآن نہیں پڑھ سکتے، اس کی نماز خراب ہوگی۔ جو اسلام آپ کو بلند آواز سے قرآن نہیں پڑھنے دے رہا، کیا وہ آپ کو جشن کے اندر بلند آواز سے بیہودہ جملے کہنے کی اجازت دے گا؟ نہیں بھائی، اسلام تو ایسی اجازت نہیں دے گا۔ ہاں ہندو مذہب اجازت دے سکتا ہے کیونکہ وہ الہامی مذہب نہیں ہے، وہ خدا کی طرف سے نازل شدہ شریعت نہیں ہے، وہ انسان کی بنائی ہوئی، شیطان کا اس میں ہاتھ ہے، ہاں اس کے اندر یہ ساری اجازتیں ہو سکتی ہیں۔ اسلام کے اندر ایسی اجازت نہیں ہو سکتی۔ اسلام تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ شریعت ہے۔ محترم بھائیوں، اس کے اندر پھر ایک جو گانے کے حوالے سے ہے، ہمارے ہاں تو بسنت کے ساتھ گانا بجانا یہ ضروری قرار دیا گیا ہے کہ اس کے بغیر بسنت پوری نہیں ہوتی، پھر بڑا وہ گانے کا وہاں اہتمام کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ۔ ان قریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے، ابھی نہیں ہیں، صحابہ کرام ایسے نہ تھے، تابعین بھی ایسے نہ تھے، فرمایا ان قریب ایسے لوگ آئیں گے، ایسے بدبخت لوگ آئیں گے جن پہ اللہ کا غضب اترے گا، وہ شراب کو، زنا کو اور اسی طرح ریشم کو اور گانا بجانے کو حلال کر لیں گے۔ فرمایا کہ وہ ان کے جو بنگلے ہوں گے نا، گھر جو رہائش پذیر ہوں گے، وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رہائش پذیر ہوں گے اور ان کے سائڈوں پہ رہائش پذیر ہوں گے۔ ان کے پاس ایک فقیر آئے گا، کہا کہ اللہ کے بندو مجھے بھی کچھ دو، تو وہ اسے کہیں گے کل آنا، تو وہ کل آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ ان پر اس پہاڑ کو ہی گرا کر انہیں ہلاک کر دے گا۔ ان میں سے جو بچ جائیں گے قیامت تک کے لیے اللہ انہیں بندر اور سور کی شکل میں تبدیل کر دے گا۔ یہ شراب، جوا، زنا یہ کوئی ایسے معمولی جرم نہیں ہے جنہیں آپ بہت معمولی سمجھ رہے ہیں۔ یہ گانا بجانا جسے ہماری قوم نے شعار بنا لیا ہے، اور حکومت پنجاب کہہ رہی تھی کہ ہم نے اس حوالے سے ایک گانا بھی ریلیز کیا ہے۔ دیکھو، جس کی بنیاد اسلام مخالف تعلیمات پہ ہو، جس کو پرموٹ کرنے کے لیے گانے جیسا جرم کیا جائے، کیا ایسے کھیل کی اسلام اجازت دے سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں آپ اپنے بیٹوں کے شوق نہ دیکھو، آپ اپنے بیٹوں کی آخرت کو دیکھیے، ان کی دنیا کو دیکھیے۔ کہیں آپ کے بیٹے کے ہاتھ سے اڑنے والی وہ پتنگ کے ذریعے سے آپ ذرا یہ سوچیں کہ آپ کے بیٹا پتنگ اڑا رہا ہے، اس سے وہ پتنگ کٹتی ہے، کسی کی گردن پہ جا کے وہ ڈور لپٹ جاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے، ذرا آپ اس کا تصور کیجئے۔ پھر اگر آپ کا ضمیر آپ کو اجازت دینا کہ یار یہ پھر بھی منانی چاہیے، تو ٹھیک ہے، پھر آپ اپنے ضمیر پر جنازہ پڑھیے اور بسنت کو منا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے تہواروں سے محفوظ رکھے اور ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ وما علیہ البلاغ۔